اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے. آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے. الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی, الفرقان نام سے, اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا. چائنا میں بھی ہم نے سنا, کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی. سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بنا دیں, اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان. آپ کو پتا ہے فرقان کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں, مستقبل کی خبریں بھی بتائی ہیں, جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. تقریباً سب خبریں اس کے اندر موجود ہیں, اور کبھی کوئی خبر آج تک اس کی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکی. جو قرآن نے گزشتہ خبروں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں, اس میں سے بھی کہیں کوئی ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آئی. یعنی سائنس کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ جتنی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی. اور ایک بات, جو آنے والے معاملات کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے ان میں بھی آپ دیکھ لینا زندگیاں باقی رہی تو ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں, اور تمہاری ہدایت بھی ہے, تمہارے لیے شفا بھی ہے, تمہاری پوری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے, دستور حیات بھی ہے, تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن, لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں. اچھا, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج فرما دیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتاب ہوتی تو اس میں تم زبردست اختلاف دیکھتے. یعنی پہلے کچھ اور بیان کیا, بعد میں کچھ اور بول دیا. 6666 آیتیں اور ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئی, 23 سال لگ گئے, 23 ایئرس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک کو. ان 23 سال میں یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئی, ایک آیت مجھے نکال کر کے بتا دو کہ قرآن میں شروع میں ایسا کہا گیا, آخر میں ایسا کہا گیا, دونوں آیتیں ٹکراتی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی ہوتی تو ضرور اس میں ٹکراؤ تم کو مل جاتا. یہ اللہ کی کتاب ہے جو بالکل مقدر کے اعتبار سے بنایا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو میتھمیٹک کے حساب سے بھی تم پرکھ کر کے دیکھ لو گے تو قرآن کی کوئی آیت حساب کے اعتبار سے بھی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں نظر آئے گی. یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے جو میتھس کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کر کے, اس کے حروف کو کاؤنٹ کر کے دیکھا کس سورے میں کتنی آیتیں ہونا چاہیے اتنی آیتیں آ گئیں, کس آیت میں کتنے حروف ہونے چاہیے وہ حروف آ گئے. حساب کرنے والے کیلکولیشن کر کے تھک گئے, ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں نظر آیا. اسی لیے تو میرے عزیزو ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور ہیں بھی 3 آیتیں, اس میں صرف 3 آیتیں. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے, چند حروف ہیں, چند آیتیں ہیں, لیکن جو عربی داں ہے, جو عربی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے, وہ اس کی حکمتیں جانے گا کہ اس کو کیسے پیرویا گیا ہے 3 آیتوں میں, کیا کیا معنی بیان کر دیے گئے, یہ عرب ہی جان سکتے ہیں. اسی لیے اس سورے نے ایسا چیلنج کر دیا تھا عرب میں. پہلے عرب میں دستور تھا جو بڑا شاعر, جو سب سے بڑا شاعر ہوتا اور اس کا شعر سب سے ہائی لیول کا ہوتا, اس کے مقابل میں کسی کا شعر نہیں ہوتا,
تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لا کر لٹکا دیتا. وہ شاعر لٹکا تھا, اگر اس کا کوئی جواب لکھ دیتا تو پہلے والے وہ شعر اتار لیے جاتے, دوسرا والا لگا دیا جاتا, وہ چیلنج رہتا. پھر دوسرا, اگر اس کا بھی مقابلہ کرنے والا کوئی تیسرا شاعر آ جاتا اور اس کے شعر اچھے ہو جاتے, اس کے لیے پوری پینل بیٹھتی شاعروں کی, بڑے بڑے فصیحوں کی, وہ لوگ فیصلہ کرتے. ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا, پورا عرب مل کے فیصلہ کرتا کہ کس کا شعر سب سے عمدہ ہے. پھر وہ اتار دیا جاتا. یہ چلتا رہتا تھا. خانہ کعبہ کے پاس لٹکائے جاتے تھے. جب یہ سورہ نازل ہوئی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں لکھوا کر کے خانہ کعبہ پر لٹکوا دیا, جاؤ اس کو لٹکا دو. جب یہ لٹکایا گیا, 3 ہی آیتیں تھیں, ظاہر سی بات ہے اب جواب آنا چاہیے. اب اس سے بہتر جو لکھ کر کے لائے گا تب یہ اتارا جائے گا. تو سارے شاعر آئے اور ان سے بن نہیں سکا کہ اتنی چھوٹی ایک 3 آیتوں میں سمندر کو پرو دیا جائے, اتنے بڑے معنی اس کے اندر رکھ دیے جائیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو, آپ تو غور و فکر کرتے نہیں قرآن میں, تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا کہ عربی کی بلاغت کیا ہوتی ہے, فصاحت کیا ہوتی ہے, عربی کے اندر باریکیاں کیا ہوتی ہیں. یہ عربی پڑھنے والا سمجھ جائے گا. تو بہت شاعروں نے دیکھا مقابلہ کرنے کی, آخر میں بہت بڑے شاعر کو بلایا, سارے لوگوں نے مل کر کے اس کا جواب لکھو. تو اس نے بہت غور و فکر کیا. وہ بات کرتا تو شعر میں بات کرتا, اگر کسی سے خیریت بھی پوچھنا ہوتا اس کو تو وہ فصیح شعر میں پوچھتا, اتنا ماہر تھا. جب وہ آیا خانہ کعبہ پر, یہ 3 آیتیں لٹکی ہوئی دیکھا, تو اس نے اپنی جانب سے ایک اور ایڈیشن اس میں لگا دیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں تھی. اس عرب کے بڑے شاعر نے جس کو مقابلے کے لیے بلایا تھا, اس نے نیچے لکھ کر کے اس پہ لٹکوا دیا, ما ھذا کلام البشر. کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بشر انسان, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, اس کا جواب ممکن نہیں ہے. وہ دن آخری تھا جو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا, اس کے بعد پھر کبھی نہیں لٹکایا گیا. لٹکنے والا معاملہ ختم ہی ہو گیا, اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے. آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے. الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی, الفرقان نام سے, اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا. چائنا میں بھی ہم نے سنا, کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی. سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بناتے ہیں, اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان. آپ کو پتا ہے فرقان, اتنے سارے مسلمان ہیں, کہاں بات ہے, وہ پتہ نہیں کہاں لکھا اور کہاں چھپا اور کہاں چھپا, لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. میرے عزیز, یہ وہ امریکہ جہاں تمہاری صبح اور شام انگلش میں ہوتی ہے, جہاں تمہاری زبان اور تمہاری بول چال عربی سے ذرا برابر بھی واقفیت نہیں رکھتی, تم ساری جمعیت کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. خدائے عزیز و جبار نے اس زمانے میں جب اسی زبان کے ماہرین تھے تب چیلنج کیا تھا کہ لکھ کر کے لاؤ. وہ بڑے بڑے جو عربی داں تھے وہ نہیں لا سکے, تو پھر انگلش دان جو ہیں وہ عربی کا مقابلہ کرنے کی کیسے سکت رکھ سکتے ہیں. بناؤ گے تم, ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری کتابیں بنا لو گے, لیکن ان کتابوں کا حال وہی ہوگا جو اور دوسرے ناول اور دیگر کہانی کی کتابیں ہیں. بہت ساری آتی ہیں, شیکسپیئر کی کتابیں بھی آئی اور چلی گئی, بہت سارے ناول بھی آتے ہیں, کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور چلی جاتی. تم کتاب لکھ تو دو گے, لیکن اس کا حفظ کرنے والے کروڑوں حافظوں کو کہاں سے پیدا کرو گے, اور اس کی تلاوت میں مزے لینے والے کہاں سے پیدا کرو گے. عزیزان گرامی, قرآن صرف یہ دکھنے والے ورق کا ایک گتھا نہیں ہے, اس کے اندر کشش ہے, اس کے اندر کھینچاؤ ہے. برسوں سے تم قرآن سنتے آ رہے ہو, کبھی آج تک آ کر کے امام صاحب سے نہیں کہا کچھ دوسرا بھی پڑھو, نماز میں وہی پڑھتے ہو,
کبھی نہیں کہا ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہو. آپ سنتے بھی ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن 14 صدیاں کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں پرانا نہیں ہوگا. اس کی جو کشش ہے وہ تم کہاں سے لا سکو گے؟ اس کا جو کھینچاؤ ہے وہ کہاں سے لا سکو گے؟ نہیں لا سکو گے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ دوسرے کی طرف سے ہوتا تو تم پھر اس میں بہت زیادہ ٹکراؤ بھی دیکھتے. یہاں کچھ اور بول رہا ہے، وہاں کچھ اور بول رہا ہے. اس لیے کہ میرے پاس اسٹڈی کیا ہوا تھوڑا بہت ہی میرا مطالعہ ہوگا. جو ہندوؤں کی کتابیں بھی ہیں، رگ وید ہے، مہابھارت وغیرہ کے سلسلے میں جو چیزیں کتابیں ملتی ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے اور بہت ساری کتابیں، ان کتابوں میں خود کئی جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی، بلکہ ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان کی گائیڈ لکھنے والے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، ان میں سے ہی بعض پنڈتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتابوں کا لکھنے والا کون ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، انہیں خود اختلاف ہے. اور اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بیانات آ گئے. اسی طرح بائبل کی بات آپ لے لیں. انجیل جو تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس میں جو خرد برد کیا ہے وہ آج صاف نظر آتا ہے. کچھ پرانی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے، نئی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے. اسی صفحے پر اسی لائن میں پہلے کچھ اور آرڈر دکھ رہا ہے، آج کچھ اور آرڈر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں خرد برد ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا سے، 14 صدیوں پہلے والا قرآن جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، صحابی رسول، داماد رسول، قرآن خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے ان کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے، ترکی کے میوزیم میں موجود ہے قرآن. آج کا چھپا ہوا قرآن اور 14 صدیوں پہلے والا قرآن جاؤ ملا کر کے دیکھ لو، ایک آیت کا بھی فرق آ جائے، آیت تو دور کی بات میرے عزیز، ایک حرف کا بھی فرق آ جائے تو میں تمہارا چیلنج ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. تم ملاؤ گے آج بھی اس 14ویں صدی والے پرانے قرآن کو، تمہیں سمجھ میں آئے گا حرف بحرف وہی ہے. اسی لیے کہ قرآن اللہ نے مولویوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ تم حفاظت کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. ہاں، یہ صرف جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کو دے دیا گیا، علماء کو دے دیا گیا، حافظوں کو دے دیا گیا کہ تم حفاظت کرتے رہو. نہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا.